السلام علیکم ناظرین، میں حسانی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائٹ فائنینشیل مارکیٹ کا نیا ایپیسوڈ۔ ناظرین، آج ہمارے سے شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ، آپ فارمر ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن اکنامک اینڈ فائنینشیل افیئرس ہیں۔ آپ نے پنجاب کے وزیر خزانہ کے طور پہ بھی کام کیا اور آپ لاہور اسٹاک ایکسچینج کے بورڈ میں ایز اے چیئرمین بھی سرو کر چکے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم نے چونکہ پاکستان میں کیپٹل مارکیٹ کی ڈیولپمنٹ، اس کی ریفارم سے بات چیت کرنی تھی، تو ہمارا یہ خیال تھا کہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے بہتر اور موضوع شخصیت کوئی ہو نہیں سکتی۔ ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ ڈاکٹر صاحب، آج آپ سے بات چیت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسٹیک ہولڈرز اور عام لوگوں کے لیے تھوڑا سا یہ ڈسکشن کر سکیں اور لوگوں تک اس بات کو پہنچا سکیں کہ پاکستان کی جو کیپٹل مارکیٹ ہے اس کے ڈیولپمنٹ کا پروسیس آخر اتنا سلو کیوں ہے۔ جب ہم انڈیا، ایران، بنگلہ دیش کو دیکھتے ہیں تو پاکستان میں جو پارٹیسپیشن ہے، فائنینشیل انکلوژن ہے، اس کی صورتحال سب سے ابتر ہے۔ یعنی بنگلہ دیش جیسے ملک میں جو انویسٹرز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 90 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے۔ ایران میں یہی تعداد 80 لاکھ کے قریب ہے۔ انڈیا میں تو خیر یہ 3 کروڑ کے آس پاس پہنچ گئی ہے۔ پاکستان میں ڈاکٹر صاحب فائنینشیل انکلوژن کی صورتحال کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ آپ کا اس پہ کیا نظریہ اور ویو ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کیپٹل مارکیٹس جو ہیں یہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہیں، کیونکہ یہ ایک ذریعہ ہے جس سے انویسٹمنٹ جو ہے وہ پروڈکٹیو ایسٹس میں آ سکتی ہے۔ انویسٹمنٹ آپ کی فیکٹریز میں آ سکتی ہے، آپ کی سروس انڈسٹری میں آ سکتی ہے، اور جو بھی آرگنائز طریقے سے آپ کام کریں اس میں یہ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے کیپٹل مارکیٹ سے۔ بہت سے ڈیٹ کے جو ہیں انسٹرومنٹس اس کے ذریعے سے بھی آ سکتی ہے، سکوکس آپ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے بھی آ سکتی ہے۔ تو کیپٹل مارکیٹس کے جو انویسٹمنٹ چینلز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ جب ہمارے ملک میں اوور آل انویسٹمنٹ لیولز جو ہیں وہ بھی خاصی کم ہیں، جتنی زیادہ ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے، تو کیپٹل مارکیٹس میں بھی اپنا رول اس طرح سے ادا نہیں کیا جس طرح سے وہ کر سکتی ہیں۔ سو the issue then boils down to کہ کیا وجہ ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ کیپٹل مارکیٹس میں نہیں ہے، اور ایون جو بگر پلیئرز ہیں وہ بھی کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، تو بڑے چھوٹے نمبر آف جو انویسٹرز ہیں وہ بڑے کم ہیں۔ ایک تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ہسٹوریکلی ایون دو اسٹاک مارکیٹ میں بڑا ریٹرنز بھی دیے ہیں، سارا کچھ کیا ہے، لیکن بہت ٹائمز یہ ایسے بھی ہوا ہے کہ انویسٹرز کو نقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے، کیونکہ اتنی حد تک کیپٹل مارکیٹ پرٹیکولرلی اسٹاک مارکیٹ گری بھی ہے ہماری ہسٹری میں، کہ جس کو آپ اسٹاک مارکیٹ کریش کہہ سکتے ہیں، اور وہ پرسسٹنٹلی ہر 5-10 سال کے بعد ایسی کوئی سچویشن آتی ہے جس میں یہ چیز ہوتی ہے۔ اور کیونکہ ہماری مارکیٹس جو ہیں یہ خاصی تھن مارکیٹس ہیں، یعنی کہ جو آپ نے پہلے بات کی کہ اس میں انویسٹرز کی تعداد کم ہوتی ہے، اور تو اس کے اوپر ایک امپیکٹ پرائسنگ کے اوپر بہت جلدی بھی آتا ہے۔ سو آئی تھنک کہ یہ ہمارا ایک ایشو ہے جس کو سالو کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے سلوشنز میں بہت سے ایلیمنٹس بھی ہیں۔ ایک ایلیمنٹ تو ہے ٹرسٹ کا، کہ آپ کی جو اسٹاک مارکیٹ کی مینجمنٹ ہے اور اس میں آپ کی ایسوسیٹڈ جو سروس انڈسٹری ہے اس پہ عوام کا کیا ٹرسٹ ہے، اور عوام کو کتنا اس کے بارے میں علم ہے کہ وہ آسانی سے ٹرسٹ کے ساتھ انویسٹ کر سکتے ہیں اور انہیں یہ ہو کہ ان کو کوئی دھوکہ نہیں دے گا۔ تو آئی تھنک ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے جس میں پاکستان میں ہم نے خاصی پروگریس کر لی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈی میوچلائزیشن کا ایک پروسیس بہت لمبا چلا، جس میں یہ تھا کہ آپ نے جو بروکرز تھے ان کا رول اسٹاک مارکیٹ میں خاصا محدود کیا، اور اسٹاک مارکیٹ کو آپ نے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنایا ہے جس میں اب آپ کی فورن انویسٹمنٹ بھی
شامل ہو گئی ہے. سو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے اور اس کے پورے بینیفٹس جو ہیں وہ ابھی تک نہیں آئے. اور آئی تھنک کہ جب سے یہ ہماری اسٹاک مارکیٹ میں فورن انویسٹمنٹ بھی آئی ہے چائنا سے, اس کے بعد حالات کچھ ایسے ہوئے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں جو والیومز بلڈ اپ ہونی تھیں وہ ابھی نہیں ہوئی, لیکن مجھے امید ہے کہ وہ آگے چل کے ڈیفینیٹلی ہوں گی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو عوام ہیں ان کو انفارمیشن جو ہے وقت پہ نہیں ملتی. کمپنیز کی بھی انفارمیشن جو ہے, بڑی چند ایسی کمپنیز ہیں جو اپنی زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دیتی ہیں, اور ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ ٹرسٹ وردی بھی ہوتے ہیں. تو وہ کمپنیز جو ہیں ان کے شیئرز بڑے اچھے رہتے ہیں مارکیٹ. سو دیر از, جس کو آپ بلو چپس بھی کہہ سکتے ہیں, ان کی بیسکلی ایک ٹرسٹ لیول ہے ان میں کہ وہ کمپنیز اٹریکٹ کرتی ہیں خاصا کیپٹل. ڈاکٹر صاحب دوسری جو کمپنیز, جی آپ فرمائیے ڈاکٹر صاحب. میں نے کہا دوسری کمپنیز بھی ہیں کہ بہت سی کمپنیز اپنے آئی پی اوز کرتی ہیں اور انیشل لیول پہ پہلی دفعہ اسٹاک مارکیٹ میں آتی ہیں, تو ان کو بھی اپنا ریکارڈ بنانا, ان کو کنونس کرنا کہ جو انویسٹر ہے اس کو فائدہ ہوگا, اس میں اپنی ریپوٹیشن کریٹ کرنا, ٹرسٹ کرنا, وہ اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. اور پاکستان میں آئی پی اوز کے رولز ہم نے خاصے بہتر کیے ہوئے ہیں. بک رننگ کا کانسیپٹ بھی ہے کہ جو ایک نئی کمپنی آتی ہے اس کو پہلے یہ ہوتا تھا کہ پاکستان کے ادارے جو ایس سی سی پی سے پہلے تھے وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ کس پرائس پہ یہ فلوٹ کریں گے انیشل پبلک آفرنگ. تو اب وہ ہم نے ایک انٹرنیشنل بک رننگ کا جو سسٹم ہے وہ بنایا ہے, جس سے یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کو بھی ایک مناسب قیمت ملتی ہے, ایک انفارمیشن فلو بھی جاتی ہے, سارے انویسٹرز موبلائز بھی ہوتے ہیں, اور اس کے بعد اس کی پرفارمنس کے اوپر خاصی نظر بھی لوگ رکھتے ہیں. تو وہ سسٹم بھی موجود ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو فرمائیے مین آئی تھنک ایک تھرڈ میں بات کر لوں, اس کے بعد پھر ہم اس کو اوپن اپ کرتے ہیں, اور وہ ہے کہ دنیا میں اسٹاک مارکیٹس میں انویسٹ کرنے کے لیے مارجن فائنینس اور فائنینشیل فیسلٹیز بڑی ضروری ہوتی ہیں, جو مارکیٹ میں لیکوڈیٹی بھی کریٹ کرتی ہیں. اور ایک زمانہ تھا کہ ہمارے پاس وہ سسٹم تھا جس کو ہم بدلہ سسٹم کہتے تھے, اور وہ سسٹم کو خاصا بدنام بھی کیا گیا, لیکن اس میں پھر الٹیمیٹلی ریفارمز بھی آئیں, لیکن اس کو ختم کر کے اس کی جگہ پہ ایک اور سسٹم لایا گیا جس کو ہم اب مارجن فائنینس سے اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں. لیکن وہ مارجن فائنینس خاصا ریسٹرکٹیو ہے اور اتنی اس میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ عوام کو فریلی ایکسیس ہو فائنینسنگ کے لیے. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو کہ ہماری مارکیٹس کو پیچھے رکھ رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے جیسے فرمایا کہ لسٹنگ کی ریفارمز ہو گئیں اور اب جو پرائس ہے وہ بک رنر اور ایک آٹومیٹڈ پروسیس کے ذریعے مارکیٹ کے پارٹیسپینٹ خود طے کرتے ہیں کہ ان کا کتنا انٹرسٹ ہے. جو ڈی لسٹنگ ہے اس کی پرائس کے لیے یہی والا طریقہ کار نہیں اپنایا گیا آج تک, یعنی ڈی لسٹنگ کی جو پرائس ہے وہ بیٹھ کر وہ اسٹیک ہولڈرز طے کرتے ہیں جس کے اوپر عوام کا ٹرسٹ نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ابھی وقت لگے گا پی ایس ایکس کی مینجمنٹ اور جو ایسوسیٹ سروس پرووائڈرز ہیں وہ اپنی کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ بنائیں, اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا. سو ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا ویو ہے کہ جب ایک کمپنی آتی ہے تو اس کی پرائس تو آٹومیٹڈ پروسیس سے طے ہوتی ہے, اسی طریقے سے دنیا میں جو طریقہ مروج ہے وہ یہ ہے کہ جب ڈی لسٹ ہو رہی ہو تو وہ بھی پروسیس ایک آٹومیٹڈ پروسیس کے ذریعے ہی ہو, لوگ کہیں کہ ہم اس کو اس پرائس پر ایگزٹ دینا چاہتے ہیں. پاکستان میں یہ چیز نہیں ہو رہی, آپ کا کیا ویو ہے ڈاکٹر صاحب اس پر؟ دیکھیں اس میں میں نے کوئی زیادہ اس پہ نہیں دیکھا کہ یہ ایز اے ڈیبیٹنگ پوائنٹ آگے نہیں آیا. اوکے سر. لیکن ایک بات ہے کہ ہمارے جو قانون کے تحت آپ کی کمپنی جو ہے وہ اپنے شیئرز بائی بیک کر سکتی ہے
through an offer which has to be पूरी अपना उसकी प्रमोशन के Right, बाद वो उसको कर सकती है, और जो इंटरेस्टेड हैं वो एक सर्टन प्राइस के ऊपर वो कन्वर्ट कर सकते हैं अपने, right, यानी कि बेच सकते हैं। right, लेकिन ये आइडिया अच्छा है कि इसका अगर प्रोसेस और बेहतर कर लिया जाए, जिसमें एक मार्केट डिटरमिन्ड प्राइस बन जाए, जिसमें वो जो भी चंक खरीदना चाहते हैं उसकी एक मार्केट प्राइस बन जाए, तो वो अच्छी बात है। बहुत से हमारे मुल्क में टेक ओवर बैटल्स नहीं होते right, जितने होने चाहिए, वो भी एक इशू है। क्योंकि देखें, अमेरिका में या यूरोप में या दूसरे ममालिक में कोई भी कंपनी अगर कोई अंडर वैल्यूड होती है right, तो वो टेक ओवर टारगेट बन जाती है। उसको टेक ओवर के लिए बहुत से दूसरी कंपनीज आ जाती हैं, इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। तो वो निज़ाम जो है टेक ओवर का, वो अगर सही तरीके से आ जाए right. तो आई थिंक आपकी ये प्राइसिंग के जो इश्यूज हैं ये भी बड़ी हद तक हल हो सकते हैं। सो आई थिंक ओवरऑल जो है ये कह सकते हैं कि अभी हमारी कैपिटल मार्केट्स, पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट की डेवलपमेंट जो है, इट इज़ अ वर्क इन प्रोसेस। फैंटास्टिक। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जो स्टार ऑर्गेनाइजेशंस है पाकिस्तान के, बड़े बड़े नाम हैं, खाड़ी से लेकर यूनिलीवर तो डी लिस्ट हो गया, व्हाई दीज बिग ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट कमिंग टू रेस कैपिटल फ्रॉम द कैपिटल मार्केट? देखिए, एक बात ये भी है कि ये जो कंपनीज हैं इनको बैंक फाइनेंसिंग इतनी आसानी से मिल जाती है और इतनी कन्वीनियंस से मिल जाती है और ऐसे रेट्स पे मिल जाती है कि इनको अपने प्रॉफिट्स शेयर करने की बाय लार्जर इन्वेस्टर्स के साथ ज़रूरत नहीं है। सो दे ओके, प्रेफर कि वो अपनी डाइल्यूशन ना करें और वो बैंक फाइनेंसिंग से करें। अब अंडरस्ट इसका एक रीज़न ये भी है कि हमारे बैंक्स जो हैं वो खासा एक किस्म की क्रेडिट रैशनिंग करते हैं कि वो बड़ी बड़ी कंपनीज को तो लाद देते हैं क्रेडिट से, छोटी कंपनीज को वो नहीं करते। राइट, सो ये आई थिंक एक डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हैं स्टॉक मार्केट में भी, राइट, कि अगर ये एक कंपेटिटिव मार्केट, बैंकिंग की भी कंपेटिटिव मार्केट हो, क्योंकि बैंक्स हमारे भी उस तरह से कंपेटिटिव नहीं है एक दूसरे से, पर्टिकुलरली वो एसएमई फाइनेंसिंग के लिए या छोटी कंपनी की फाइनेंसिंग के लिए। सो वहाँ पे वो कोई एग्रेसिव तरीके से आगे बैंक नहीं आया, जिससे ये हो कि कंपनीज जो हैं उनको ज़रूरत पड़े कि वो क्रेडिट, बैंक क्रेडिट के अलावा स्टॉक मार्केट से भी कुछ फाइनेंसिंग रेज करें। और कोशिश यही होती है, क्योंकि ये बहुत सी क्लोजली हेल्ड कंपनीज होती हैं, ये डाइल्यूशन नहीं होने देती। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कई कंपनीज हैं जिनके मॉडल्स ऐसे हैं कि वो इक्विटी फाइनेंसिंग की बेसिस पे बहुत ग्रो करते हैं और अल्टीमेटली उनका रिस्क भी कम होता है और उनके अच्छे रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। सो आई राइट, थिंक ओवरऑल ये एजुकेशन का भी बात है, और जो मार्केट में जो फाइनेंस अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि ये ज़्यादा लोग जो हैं वो स्टॉक मार्केट में आईपीओस के थ्रू या कंपनीज पैसा क्यों नहीं रेज करती। राइट। सो डॉक्टर साहब स्ट्रक्चरल लेवल पर आई थिंक इस चीज़ की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को मुमकिन बनाए कि जो इशूअर्स हैं वो कैपिटल मार्केट का रुख करें, चाहे उसमें कुछ रिबेट्स हों, कुछ टैक्स हॉलीडेज़ हों या कुछ और मेजर्स हों। अच्छा डॉक्टर साहब, ये 40 ट्रिलियन के एनएसएस के लिए अक्सर कहा जाता है कि इसकी भी रिफॉर्म्स कुछ ना कुछ होनी चाहिए, बिकॉज ये भी जो है सरमाए की कैपिटल मार्केट या सरमाए की मंडियों तक मोबिलाइजेशन में एक रुकावट है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, नेशनल सेविंग स्कीम्स का जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि उसमें सिक्योरिटी है, क्योंकि हुकूमत की बैकिंग है। राइट, और इशू ट्रस्ट का ही आ जाता है कि आप
نیشنل سیونگ اسکیم میں پیسہ رکھنا پسند کرتے ہیں اور میوچل فنڈز یا دوسرے جو اسٹاک مارکیٹ کے انسٹرومنٹس ہیں ان میں آپ نہیں آتے یا آپ کارپوریٹ ڈیٹ مارکیٹ میں نہیں آتے. تو آئی تھنک کہ یہ رسک ریٹرن ٹریڈ آفس ہیں جو ہمارے انویسٹرز جو ہیں جنرلی رسک اورس ہوتے ہیں. ایک سیکنڈ. سو ان کے لیے ضروری ہے کہ جو ایشوئر ہے وہ اپنا ایک برانڈ کریٹ کرے اور اس کے مطابق پھر وہ فنڈ ریزنگ کرے. سو آپ امیجن کر سکتے ہیں نا کہ جو انویسٹر ہے وہ اپنا جب انویسٹ کرے گا تو وہ چاہے گا کہ اس کو میکسیمم ریٹرن بھی ملے اور وہ چاہے گا کہ اس ریٹرن کو وہ بغیر کسی رسک کے اگر لے سکتا ہے تو وہ بڑا خوشی سے وہ انویسٹ کرتے ہیں. تو فائنینس میں رسک اور ریٹرن تو ساتھ ساتھ جاتے ہیں. رائٹ. سو سو آئی ڈاکٹر تھنک کہ انڈر ڈیولپڈ ہیں ہماری مارکیٹس, ابھی اس میں خاصی ڈیولپمنٹ کی بھی ضرورت ہے. سو ڈاکٹر صاحب کہیں یہی تو وجہ نہیں ہے کہ ہماری مارکیٹس ڈیولپ نہیں کر رہی؟ بیکاز جب ہم لوگوں کو الاؤ ہی نہیں کرتے اسٹرکچرلی, ان کے لیے روم ہی نہیں چھوڑتے کہ وہ جائیں اور اس بازار کو ایکسپلائٹ کریں, اس کو ٹیسٹ آؤٹ کریں. ہم نے 2005 میں دیکھا کہ جب کرائسس کی سچویشن ہوئی, لوگوں کے سودے فیوچرز مارکیٹ میں نہیں کٹ رہے تھے تو لوگوں نے شیشے توڑ دیے تھے, اور لوگ مجھے کہتے تھے کہ ثانی بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ مارکیٹ میں ہیں, لوگوں کی پارٹیسپیشن ہے, اور یہ ایک عام پاکستانی کا رسپانس ہے ٹو اے بیڈ سچویشن. سو اف وی ڈونٹ ٹیسٹ آؤٹ دا پیپل, اف وی ڈونٹ میک چینجز, تو پھر ہماری مارکیٹس شاید ایسے ہی نہیں رہ جائیں گی. ڈاکٹر صاحب دیکھیں ہماری مارکیٹس بہتر ہوتی چلی جائیں گی, ہم اپنے ایکسپیرینس سے سیکھیں گے. اور یہ جو آپ نے بات کی نا کہ جب آپ ایک مارکیٹ میں مندہ آتا ہے اور آپ مارکیٹ کو بند کر دیں اور پھر آپ اس کے نیچے آپ فلور لگانا شروع کریں یا آپ اس کو ایک قسم کا پرائس ڈسکوری کو روکیں, آہستہ کریں, تو اس سے بہت سے لوگوں کو نقصان بھی ہوتا ہے, کئی لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے. رائٹ. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ٹھیک طریقے سے کرنی پڑیں گی, کیونکہ زیادہ جو کرائسس آتے ہیں ہماری اسٹاک مارکیٹ میں, کچھ تو وہ ایسڈ ببلز وغیرہ پھٹتے ہیں اس کی وجہ سے ہے, لیکن بہت سے جو کرائسس ہیں وہ ہماری مینجمنٹ کی وجہ سے آتے ہیں کہ ایس سی سی پی پہ کوئی غلطی کر جاتا ہے یا اسٹاک مارکیٹ میں کوئی ایسی ہم لگا دیتے ہیں, گورنمنٹ جو نیچے بیریئرز لگا دیتے ہیں, ٹریڈنگ کو روک دیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک میچور اکانومی کی نشانیاں نہیں ہیں, یہ ایک ڈیولپنگ اکانومی کی نشانیاں ہیں. بٹ آئی تھنک کہ اگر آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ لوگ انویسٹ کریں, سو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو آپ نے پہلے بات کی کہ انسینٹیوائز کرنا پڑے گا, آپ کو چھوٹے انویسٹرز کو انسینٹیوائز بھی کرنا پڑے گا, آپ کو یہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کو بہت بہتر کرنا پڑے گا, آپ کو اپنے اکاؤنٹنگ کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو بہت بہتر کرنا پڑے گا, آپ کو اپنی اکاؤنٹنگ فرمز جو ہیں جن کو آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح آڈٹ رپورٹس دیں گے یا یہ صحیح کام کریں گے, وہ اس قسم کی کمپنیز بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے. سو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو نظام کو ڈیولپ کرنی ہیں, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کیپٹل مارکیٹس جو ہیں یہ تقریباً ان کی ویلیو جو اسٹاک مارکیٹ کی ویلیو آپ کی پوری اکانومی سے بڑی ہونی چاہیے. ہمارے ملک میں جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے وہ ہماری پوری اکانومی کا 50% بھی نہیں ہے. جی بالکل. اور اگر آپ زیادہ ڈیولپڈ مارکیٹس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک اتنی بریتھ ہے اور ڈیپتھ ہے ٹرانسکرپٹس کی اور سیکیورٹیز کی کہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 100% آف جی ڈی پی سے زیادہ ہے, اور اس سے بڑی تو آپ کی ڈیٹ مارکیٹس بھی جو ہیں, جو ٹریڈڈ ڈیٹ مارکیٹس ہیں, وہ اسٹاک مارکیٹ سے بھی بڑی ہیں. تو ان اے وے پاکستان کے پاس بے شمار اپرچونٹیز ہیں کہ آپ اپنی فائنینشیل مارکیٹس کو گرو کریں, اور اس میں بہت بڑا حصہ جو ہے ایس سی سی پی کا بھی ہے, اس میں سینٹرل بینک کا بھی رول آتا ہے,
گورنمنٹ پالیسیز کا بھی رول آتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو ایک ٹرسٹ وردی نظام چاہیے جہاں پہ آپ کے میوچل فنڈز جو ہیں وہ بڑے پروفیشنلی مینج بھی ہونے چاہیے, اور ہر قسم کی رسک ریٹرن کمبینیشنز جو ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہونی چاہیے. تو آئی تھنک اس طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہے. اور جب ہماری مارکیٹس جنرلی اچھی بیہیو کر رہی ہوتی ہیں تو ہماری بڑی پروگریس ہوتی ہے. رائٹ. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر 7-8% اکانومی گرو کر رہی ہو اور ہر طرف ایک آپٹمزم ہو کہ نئی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, تو اس کے ساتھ پھر کیپٹل مارکیٹس اور اسٹاک مارکیٹ یہ بھی بہت بہتر طریقے سے آگے چل سکتی ہے. لیکن اگر اکانومی ڈپریشن میں ہو, اگر اکانومی ایک مشکل حالات میں ہو, اگر اکانومی میں بیلنس آف پیمنٹ کرائسس چل رہا ہو, اگر اکانومی میں ڈالرز کا فقدان ہو, یا دیر از ریزروز آپ کے ٹھیک نہیں ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ افیکٹ کرتی ہیں ہماری جو فائنینشیل مارکیٹس کو, بڑے نیگیٹیولی افیکٹ کرتی ہیں, اور اس کا نقصان پاکستان کو بہت ہوتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو فائنینشیل اسٹیبلٹی کے کرائیٹیریاز دنیا نے بنائے ہوئے ہیں ان کو ہم فالو کریں. رائٹ. سو جو آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس ہیں, جو آپ کی ایکسچینج ریٹ پالیسیز ہیں, جو آپ کی ٹیکس کی پالیسیز ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ الٹیمیٹلی آپ کی انویسٹمنٹ انوائرمنٹ پہ امپیکٹ کرتی ہیں. رائٹ. اور فائنینشیل مارکیٹس اور اسٹاک مارکیٹس آپ کی انویسٹمنٹ انوائرمنٹ کی ایک ریفلیکشن ہوتی ہے. رائٹ. سلمان صاحب, باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. وقت ہوا ایک وقفے کا, ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے تھے کہ کیپٹل مارکیٹ کی لانگ ٹرم اینڈ سسٹین ڈیولپمنٹ کے لیے کس طرح کے اقدامات لیے جانے چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بیشتر باتوں سے آگاہ کیا, ان چیزوں سے بھی آگاہ کیا کہ جو ماضی میں کی جا چکی ہیں, اور ان اقدامات سے بھی ہمیں آگاہ کیا کہ جو ابھی کیے جانا باقی ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں, یعنی میں اگر باہر کی معیشتوں میں بھی دیکھوں تو پاکستان کی جو چھوٹی معیشت ہے, یہاں کے جو اسٹاکس ہیں, یہ اسمال اینڈ میڈیم کی کیٹیگری میں ہی آتے ہیں. سو پاکستان میں ایس ایم ای سیکٹر جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لیے جو قرضے ہیں اس کے اجرا میں سہولیات, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے کیپٹل مارکیٹ کو موبلائز کیا جا سکتا ہے. چھوٹے سرمایہ کاروں کو اور چھوٹے بزنس مینس کو کیپٹل مارکیٹ کی راہ دکھائی جا سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو ڈی میوچلائزیشن اور مرجر ہوا ہے, اس کے کانٹیکس میں آپ کو لگتا ہے کہ لاہور اور اسلام آباد کے جو بروکرز ہیں یا وہاں کے جو سرمایہ کار ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس کو نامناسب کہا جا سکے, یا یہ اوور آل پاکستان میں کیپٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹ کے لیے ایک مستحسن قدم ہے؟ دیکھیں, ایک بات تو ہے نا کہ یہ تو ایک قسم کی سب نے مل کے یہ چیز کی ہے, اور ساروں کو اس کی کمپنسیشن بھی ملی اکارڈنگلی جو بھی ان کے اس میں شیئرز وغیرہ تھے. اب یہ ہے کہ اگر آج کل کی دنیا جو ہے اٹ از ڈیجیٹل دنیا, ہر چیز الیکٹرانکلی ہوتی ہے, تو فزیکل اسپیس کی تو ضرورت نہیں ہے. تو جتنے بھی ہمارے مارکیٹ میکرز ہیں وہ ملک کے کسی بھی حصے میں اپنے آپ کو آرگنائز کر سکتے ہیں اور وہاں سے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, جو آپ کی ایک نیشنل اسٹاک ایکسچینج ہے. سو آئی تھنک کہ اس میں ون ہیز ٹو کائنڈ آف گیٹ یوز ٹو اٹ, اینڈ نمبر 2 کے مطابق اپنے لیے جو بھی آپ کوئی ایڈوانٹیج کریٹ کر سکتے ہیں ان ریجنل سینس, وہ آپ اس پہ کریٹ کریں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ پشاور کے جو ہیں بروکر, جو ان کو پشاور کی مارکیٹ میں زیادہ پوزیشن ہوگی, لاہور والوں کو لاہور میں, اسلام آباد والوں کو, اور اسی طرح کراچی والوں کو کراچی میں ہوگی. تو یہ تو ایک کامن پلیٹ فارم ہے نا, اس پلیٹ فارم میں آپ اپنی
ممبرشپ لیں اور اس میں پھر آپ ٹریڈ کریں، جیسے اپنے اپنے علاقوں کی اسپیشلائزیشنز بھی کریں اور سارا کچھ کریں، یا آپ پوری دنیا کے لیے وہاں سے کر سکتے ہیں کام. تو آئی تھنک کہ یہ ٹیکنالوجی اب ایسی ہے کہ ریجنل کوئی اسپیس ہونی ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ ایک مارکیٹ کریٹ کریں جہاں لوگ آ جا سکیں یا وہاں پہ بیٹھ کے چائے پئیں. اٹ از ناٹ آئی مین اب تو دنیا بہت آگے چلی گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز بھی ہو رہی ہے تھرڈ جنریشن ریفارم کے کانٹیکس میں کہ شکاگو مرکنٹائل بورس پہ اگر آپ یا میں بھی انڈیویجول کیپیسٹی میں ممبرشپ لینا چاہیں تو ہمیں صرف $4,000 سے $5,000 میں وہ ممبرشپ مل جاتی ہے. اور ایز سچ اب وہ والا چام بروکریج انڈسٹری کا نہیں رہا جو ہوا کرتا تھا کسی دور میں. ہم نے 2 دن پہلے دیکھا کہ سیبی نے اناؤنس کیا کہ جو بروکریج کا رول ہے وہ اس کو ختم کرنے پہ غور کر رہے ہیں، یعنی ایک انڈیویجول جو ہے وہ بغیر کسی اسٹاک بروکر کے اسٹاک ایکسچینج کے تھرو ڈائریکٹ ٹریڈنگ کر سکے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اس طرح کی جو سوچ ہے اس کو پنپنا چاہیے؟ دیکھیں پاکستان میں تو آئی تھنک سب بہت سی دوسری چیزیں ہیں جو پہلے اگر ہو جائیں تو بہت بہتر ہوگا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی جو میوچل فنڈس ہیں اس کی انڈسٹری جو ہے یہ واقعی ایک سالڈ گراؤنڈ پہ بنے، انویسٹمنٹ ایڈوائزری سروسز بھی دے، ریسرچ بھی کرے، جو کمپنیز ہیں ان کے بارے میں رپورٹیں بھی ایشو کریں اور اچھی اسٹریٹجیز کے تحت فنڈس کو مینیج بھی کریں. تو وہ ساری چیزیں جب وہ سروسز ہیں جو عوام کو چاہیے. عوام جو ہے جس نے پہلے کبھی ٹریڈ بھی نہیں کیا وہ اس کو کیا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی ٹریڈ کر رہا ہے یا بروکر کے تھرو کر رہا ہے، اس کو پراپر ایڈوائس بھی چاہیے اور اس کو کنوینئنس بھی چاہیے ہر قسم کی. تو اگر آپ کی ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز جو ہیں یہ اچھے انسٹرومنٹس نکالیں جس میں وہ لوگوں سے پیسہ بھی ریز کریں اور اس کو پھر ڈپلوائے کریں اور لوگوں کو اچھے ریٹرنز ملیں، تو ظاہر ہے کہ بینک اکاؤنٹ سے تو وہ زیادہ ریٹرن دے سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر تو صاحب، آئی تھنک کہ جس ملک میں جو میوچل فنڈز میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ بینکوں میں انویسٹمنٹ کا 1% بھی نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز کا ابھی خاصی انڈر ڈیولپمنٹ ہے. ناٹ اونلی دیٹ ڈاکٹر صاحب، بٹ آئی ووڈ اونلی اگری وتھ یو جو بات آپ نے کہی کہ اس سے پہلے کہ ہم بروکریج کے رول کے اوپر بات کریں بہت ساری اور چیزیں جنہیں کرنے کی ضرورت ہے. جیسے مثال کے طور پر جو ساری دنیا ہے اس میں فینامنل گروتھ دیکھنے میں آئی ہے ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈس میں. پاکستان میں 2 ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ لانچ ہوئے، ایک NIT نے لانچ کیا، دوسرا UBL نے لانچ کیا. دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور ساری دنیا میں جو میوچل فنڈس ہیں وہ تقریباً کے تقریباً کنورٹ ہو گئے ہیں ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈس میں. لیکن پاکستان میں ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی سینٹرک ہونے میں اور اس چیز میں بھی کہ ایکچولی اس میں قربانی ہے کہ آپ کے جہاں پر 100 امپلائیز ہیں وہاں پر اب یہ کام 10 امپلائیز سے ہو سکے گا. تو ہر سیکٹر نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ قربان کرنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا، پوچھنا چاہوں گا کہ IMF نے 2 چیزیں پاکستان سے کہیں. ایک تو فیڈرل اور پروونشل ڈویزیبل پول کے کانٹیکس میں انہوں نے کہا کہ فائنینشیل ڈسپلن جو ہے، فسکل ڈسپلن جو ہے وہ پاکستان میں نہیں آ سکتا جب تک یہ ڈویزیبل پولز کے معاملے کو آپ ٹھیک نہیں کرتے. یعنی اگر 100 میں سے 57 to 60 روپیز کا کنٹرول فیڈریشن کے پاس ہے ہی نہیں تو فسکل ڈسپلن کہاں سے آئے گا؟ اور اگر فیڈریشن کے پاس خرچ کرنے کو کم ہے تو پھر انرجی سیکٹر کا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کا بھی مسئلہ کبھی نہیں حل ہوگا. سو ڈاکٹر صاحب، ڈو یو ہیو اے سجیشن اور اوپینین کہ اس لانگ ٹرم دیرینہ مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس کے پاس بے شمار آپشنز ہوتی ہیں اور کسی چیز میں بھی آپ کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں پھنس جاتے ہیں. سو آئی تھنک کہ
even with the 18th amendment, बहुत सी ऑप्शंस हैं जिसको आप एक्सरसाइज करके काम कर सकते हैं. जो रियल इश्यूज आ जाते हैं वो आ जाते हैं आपकी, अगर पावर सेक्टर की बात करें तो पावर सेक्टर में तो एक अनफॉर्चुनेटली इतनी मिसमैनेजमेंट हुई है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट्स भी गलत किए हुए हैं, उनमें चोरी का भी आंसर है, फिर मिसमैनेजमेंट का भी आंसर है, फिर इनएफिशिएंसीज हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कोई किसी किस्म का पावर सेक्टर में कंपटीशन ही नहीं है. सो वो सारी जो गलतियां हैं उसने आपके सर पे एक बहुत बड़ा सर्कुलर डेट क्रिएट कर दी है और एक बहुत बड़ा टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स का निज़ाम लगा दिया है जो कि कंज्यूमर की तबाही का नुस्खा है. और उसको मेरा ख्याल है इतने आसानी से IMF नहीं कह सकती कि आप डिविजिबल पूल से उसको दें. ये तो आपको देखना पड़ेगा कि पूरी पावर जो है सेक्टर, इसकी रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी. इसके जो फाइनेंसिंग हुई है उसकी रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी. ये कोई आसानी से डिविजिबल पूल के ज़रिए ये हल नहीं होगा. सो आई थिंक इसमें अभी बहुत सोचने की चीज़ें हैं. और जनरली जो बात हमें, जो आज का टॉपिक भी हमने लिया है फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट का, जब ओवरऑल मैक्रो मैनेजमेंट इतनी ख़राब हो कि आपके मुल्क पे एक किस्म का ICU में आप गए हुए हों और आपके मुल्क पे बैरूनी कर्जे इतने ज़्यादा हों कि वो आप पे करने में आपको 100 साल लग जाएंगे, तो वो इश्यूज में फिर फाइनेंशियल मार्केट्स पे बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है. उनकी डेवलपमेंट पे बड़ी नेगेटिविटी आती है. और क्योंकि आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये एक अच्छी ये है एक किस्म की प्रोग्नोसिस के शायद हमारे मैक्रो प्रॉब्लम्स अब कुछ काबू में आ रहे हैं और उसकी वजह से अब हम अपने दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स के प्रॉब्लम्स हैं, उनको हल करने में हमें कुछ उम्मीद है और उसमें कुछ गुंजाइश भी है. अंडरस्टूड. डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच. आपका वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया. अगले हफ्ते मुलाकात होगी किसी नए मौजू, नए मसले के साथ. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.